رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی آیت کریمہ کا تعلق گزشتہ سبق کے ساتھ ہے جو ہم نے گزشتہ درس میں آخری آیت کریمہ سماعت کی تھی۔ بنی اسرائیل کی جو گستاخیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں سزائیں دی، ان میں سے ایک گستاخی یہ تھی کہ انہوں نے 43 نبیوں کو شہید کیا تھا، اور دوسری گستاخی یہ تھی کہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے 100 عبادت گزار، ان عبادت گزاروں کو اس بات پر کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور تیسری ان کی گستاخی یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ان 3 گستاخیوں کی بنا پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ نبی کی گستاخی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور کفر بندے کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہر عمل کی جزا کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو عمل کی جزا ملے گی، ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے دونوں جگہوں کا تذکرہ فرمایا، دنیا اور آخرت، یعنی ان لوگوں کے اعمال دنیا کے بھی ختم ہو گئے اور آخرت کے بھی ختم ہو گئے۔ دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ بھی ختم، اور اگر نیک کیا تھا تو آخرت میں جزا ملنی تھی وہ بھی نہیں ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان سے بہت بڑی بے ادبی سرزد ہو گئی۔ کیا؟ انہوں نے نبیوں کو شہید کیا۔ کسی نبی کی ہلکی سی گستاخی بھی بندے کو کافر بنا دیتی ہے اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور نبی کو شہید کر دینا یہ تو بہت بڑا جرم تھا اور بہت بڑی بے ادبی تھی۔ تو یہودیوں کے اس جرم کو رب کائنات نے بیان فرمایا۔ چونکہ قرآن کی ہر آیت وہ قاری کے لیے، یعنی پڑھنے والے کے لیے، تلاوت کرنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے اپنے اندر اسباق رکھتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس آیت کی بدولت ساری زندگی اپنے نبیوں کا ادب نصیب فرمائے اور ادب والی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ کبھی کوئی اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی آواز جو کسی بھی اللہ کے پیارے کی گستاخی کا سبب بنے، اللہ کریم ہمیں اس سے حفاظت عطا فرمائے۔
فرمائے۔ بے لگام لوگ بول جاتے ہیں ان ہستیوں کے متعلق، تو ہم نے قرآن پاک کو پڑھ لیا کہ نبیوں کی گستاخی، چونکہ تمام نبیوں کے امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور باقاعدہ شفا شریف کے اندر فتویٰ موجود ہے کہ اگر کسی بندے نے حقارت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو میلا کہہ دیا، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کپڑے کو میلا کہہ دینا حقارت کی وجہ سے۔ تو امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ مٹی تو کپڑوں کو لگ جاتی ہے جیسے ہمارے کپڑوں کو مٹی لگتی ہے، تو مٹی تو رسول اللہ کے کپڑوں کو بھی لگا کرتی تھی، کچی مسجد، کچا فرش، باہر آنا جانا، سفر، دیگر معاملات، تو جب ہمارے کپڑوں کو مٹی لگتی ہے تو ہی ہم کہتے ہیں کہ میلے ہو گئے، تو جب نبی کریم علیہ السلام کے کپڑوں کو مٹی لگے تو ہم وہاں پر جملہ کیا بولیں؟ تو امام اہل سنت نے تربیت کرتے ہوئے ادب کا بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑوں کو مٹی لگے تو یہ کبھی نہ کہنا کہ کپڑے میلے ہو گئے، بلکہ یہ کہنا کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ یعنی کتنا ادب اور عشق میں ڈوبا ہوا ایک جملہ ہے۔ توہین، بے ادبی، کوئی ایسا لہجہ، کوئی ایسا جملہ جس سے بے ادبی کی بو آتی ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی ادب والی زندگی نصیب فرمائے، اور ادب والے لوگوں میں اللہ ہمارا بیٹھنا، اٹھنا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اچھا، اس آیت کے فوراً بعد یہودیوں ہی کی ایک کہانی بیان ہوئی، ہمارے لیے بھی اس کے اندر اسباق موجود ہیں۔ پہلے کہانی سنیے کہ یہودیوں کی کہانی کیا ہے۔ رب کائنات نے یاد کروایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ کون مراد ہے؟ یہودی۔ اچھا، کہانی کیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اچھا، یہ کہانی بیان ہو رہی ہے ایک واقعہ کے پس منظر کے اندر رب کائنات نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو؟ کون سا گروہ؟ جنہیں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ سب سے پہلے اپنا یہ عقیدہ مضبوط رکھیں، ہماری کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم اس کتاب کی گستاخی نہیں کرتے، اسی طرح ہم کسی اور کتاب کی بھی گستاخی نہیں کرتے۔ جیسے کہ گزشتہ زمانوں کے اندر یہودیوں کی طرف سے یہ سازش ہوئی، یعنی قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان موجود ہیں، کسی مسلمان نے تورات نہیں جلائی، کسی مسلمان نے ان کی کتاب نہیں جلائی۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی اس کتاب کا جو قرآن ہے اس کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح ہر وہ کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس کے ادب کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ تورات ہو تو تورات، وہ انجیل ہو تو انجیل، وہ زبور ہو تو زبور، وہ کوئی آسمانی صحیفہ ہو تو آسمانی صحیفہ، ہم ان سب کا ادب کرتے ہیں، چونکہ ادب ہمیں ایمان کی بنیادوں کے اندر سکھایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں جو کہا گیا نا کہ کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور کتاب اللہ سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، یعنی دونوں مرادیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی کتاب، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اگر معنی یہ ہو کہ کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا، کیا معنی ہوگا کہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، اللہ انہیں قرآن عطا فرمائے گا، تو اے یہودیو، جس وقت رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو تم نے رسول اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ کی کتاب کو بھی ماننا ہے۔ تو اب ان کی کتاب میں یہ بات لکھی تھی، انہوں نے انکار کیا، تو رب کائنات نے کہا دیکھو انہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی تورات دی گئی تھی، لیکن انکار کر رہے ہیں رسول اللہ کا اور قرآن پاک کا۔ اور اگر اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اب دین صرف دین اسلام ہے،
क़यामत तक इसके अलावा कोई दीन भी काबिल कबूल, किताब भी कुरान काबिल कबूल है और दीन भी दीन इस्लाम काबिल कबूल है। दो वाक़यात हुए शान नज़ूल के अंदर, मुफस्सरीन ने तारीर फरमाया, जिनके बाद इस आयत को रब्बे कायनात ने नाजिल फरमाया। अच्छा सुनिए, पहला वाक़या क्या है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा यहूदियों को इस्लाम की दावत दी। जब उन्हें दावत दी गई तो उन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस दीन की दावत देते हैं? तो रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मिल्लत इब्राहीम की दावत देता हूँ। तो यहूदी आगे से कहने लगे कि इब्राहीम तो यहूदी थे, आप हमें जिस दीन की तरफ बुला रहे हैं ये यहूदियत नहीं है, ये इस्लाम है, और आप कहते हैं कि हम दीन इब्राहीम पर हैं, वो तो यहूदी थे। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, अपनी किताब तौरात ले आओ, अभी हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला हो जाएगा। यानी चूंकि तौरात के अंदर ये नहीं लिखा था कि इब्राहीम यहूदी हैं, तो आपने कहा वो किताब लेके आओ, अभी हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला हो जाएगा। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त हुई तो किताब से निकल आएगी, और अगर मेरी बात दुरुस्त है तो वो भी किताब से निकल आएगी। तो जिस वक्त उन्हें किताब लाने का कहा गया तो मुनकर हो गए और उन्होंने किताब लाने से इनकार किया, वादे पर ठहर ना सके, फिर गए। तो रब्बे कायनात ने कहा कि देखो, एक हिस्सा है, एक जमात है, एक गिरोह है जिन्हें हमने किताब दी है, जब किताब की तरफ बुलाया जाता है तो नहीं आते, मुंह फेर जाते हैं, बेरुखी से गुजर जाते हैं। अच्छा, एक दूसरा वाक़या भी शान नज़ूल के अंदर बयान किया गया। बाज़ औक़ात एक ही आयत के दो दो, चार चार, पाँच पाँच शान नज़ूल होते हैं, और मुफस्सरीन कहते हैं कि सारे ही उससे मुराद हो जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। बाज़ औक़ात एक वाक़या, दो वाक़े, तीन वाक़े होते हैं तो उनके पसे मंज़र के अंदर कुरान पाक उतर आता है। अच्छा, दूसरा वाक़या भी मुफस्सरीन ने बयान फरमाया, इसको भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप ही रिवायत करते हैं। यहूदियों के एक मर्द से गुनाह हो गया बदकारी का। तो जिस वक्त गुनाह हुआ तो रात के अंदर साफ लिखा था, जिससे ये गुनाह हो जाए उसे पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए, मर्द को भी और औरत को भी, संसार करने की सज़ा। अच्छा, जिससे ये गुनाह हुआ था वो यहूदियों का कोई बहुत रईस था, यानी मालदार था। यहूदी ये चाहते थे ये बच जाए, यानी इसे ये सज़ा ना मिले, यानी इसे मारा ना जाए, संसार ना किया जाए। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ऐसा करते हैं कि मुसलमानों के नबी के पास चलते हैं, हो सकता है कि वो इसके खिलाफ कोई फैसला दे दें और इसे संसार ना करना पड़े। तो वो सारे मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आ गए। खैबर के यहूदियों का ये वाक़या है। हुज़ूर के पास आए, कहने लगे जी हमारे एक मर्द से गुनाह हो गया है, तो आप हमें बताएं कि इसकी क्या सज़ा बनती है। तो आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को संगसार कर दिया जाए। माना ये है दोनों को इतने पत्थर मारे जाएं कि ये इन पत्थरों से हलाक हो जाएं, यही इसकी सज़ा है। अच्छा, इस गुनाह की सज़ा यहूदियत में भी यही थी और इस्लाम में भी यही है, तौरात में भी यही थी और कुरान पाक ने भी इसकी सज़ा यही बयान फरमाई है। तो हुज़ूर ने फरमाया संसार कर दो, इतने पत्थर मारो कि मर जाएं। अच्छा, जब हुज़ूर ने फैसला किया तो खैबर के यहूदी जो आपसे फैसला लेने आए थे उन्होंने कहा कि आपने तो हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, आपसे हमें यह तवक्को नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ऐसा है, अगर मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया तो ऐसा करो, तौरात ले आओ, अपनी किताब ले आओ, हम उसे पढ़ लेते हैं, हम देखते हैं उसमें क्या हुक्म है। उन्होंने कहा ये बात ठीक है, हम तौरात ले आते हैं। अच्छा, तौरात भी ले आए और साथ अपना एक आलिम भी ले आए जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सूरिया, और उन्होंने आलिम को ये बात पहले से बता दी कि तुम तौरात उनके सामने पढ़ना, लेकिन जब ये मसला आए, इस गुनाह की सज़ा आए, वो नहीं पढ़ना, हाथ रख देना, छुपा देना, आगे बढ़ जाना, उन्हें कैसे पता चलेगा। अच्छा, अब्दुल्ला बिन सूरिया उनका बड़ा आलिम आ गया, मुसलमान इकट्ठे थे, यहूदी मौजूद थे, तौरात आ गई। तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई पढ़ना शुरू करो। तो उसने किताब पढ़ना शुरू की, यूं हाथ रखा था, हाथ के नीचे उसने उस मसले को छुपा लिया जिसके अंदर ये तौरात में लिखा हुआ था कि इस गुनाह के मुर्तकिब की सज़ा ये है, उसे संसार कर दिया जाए, इतने पत्थर मारे जाएं कि वो हलाक हो जाएं और मर जाएं। अच्छा, उस पर अब्दुल्ला बिन सूरिया ने हाथ रख लिया। मुसलमानों के अंदर एक मुसलमान मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन सलाम। अच्छा, ये वो अजीमुशान मुसलमान थे,
پہلے یہودی تھے تو یہودیوں کے بہت بڑے ہبر تھے، یعنی بہت بڑے عالم تھے، تو رات ساری کی ساری جانتے تھے، اور مسجد نبی شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کے اندر آیا تو میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، تو چہرہ دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ اسلام میرے سینے میں داخل ہو گیا، اور میں نے یہ گواہی دی کہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، یعنی تورات انہیں ساری پتہ تھی۔ تو عبداللہ بن سوریہ جب ڈنڈی مارنے لگا، یعنی اس نے اس مسئلے کو ہاتھ کے نیچے چھپا لیا اور آگے سے پڑھنے لگا، تو آپ نے فوراً اس کا ہاتھ اٹھایا، عبداللہ بن سلام نے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس سزا، اس گناہ کی سزا وہی ہے جو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، جس وقت ان کی یہ کہانی سامنے آئی تو ذلت ہوئی ان کی، اور پھر حضور رحمت عالم کے حکم سے اس یہودی مرد اور عورت دونوں کو سنگسار کی سزا دی گئی، یعنی انہیں پتھر مارے گئے اور پتھروں کے نتیجے کے اندر وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ دو واقعات تھے بنیادی طور پر جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ نے کیا انہیں نہیں دیکھا، یعنی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اور جب انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے تو ایک گروہ بے رخی سے منہ پھیر لیتا ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، کہانی بنیادی طور پر یہ یہودیوں کی چل رہی ہے، لیکن میں یہاں سے ایک سبق لے لیتا ہوں، اور لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتاب اللہ یعنی اللہ کا قرآن، جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو جب کبھی قرآن ہمیں بلائے، یعنی کوئی حکم آ جائے، قرآن کے بلانے کا معنی یہ ہے اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے، تو اب قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں کہ جو کتاب اللہ کے حکم سے بے رخی کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ پتہ ہے قرآن میں لکھا ہے، تو اب اگر پتہ چل گیا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے مطابق کرنا ہے، جس سے قرآن نے روکا ہے اس سے رکنا ہے، جس کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جنہیں بے شمار گناہوں کا علم بھی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ گناہ نہیں کرنا، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ مسلسل نافرمانی، مسلسل روح گردانی، مسلسل رخ پھیر کے چلنا، بغاوت کی زندگی بسر کرنا۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا بلانا جب آتا ہے تو یہ اس پر لبیک کہہ لیتا ہے، اور جب لبیک کہتا ہے اللہ اسے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے اور اللہ اسے آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر یہودیوں کی ایک خواہش، جو من گڑت خواہش تھی، جو خیالی پلاؤ تھا، رب کائنات نے اس سے بیان فرمایا۔ اور آج ہمارے مسلمانوں میں سے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو یہ خیالی پلاؤ پکا لیتے ہیں، اور پھر اس خیالی پلاؤ کو ذہن میں سجا کر عمل کی طرف نہیں آتے، ہر وقت عمل سے دور رہتے ہیں اور بات یہی بولتے ہیں۔ اچھا، پہلے سنیے یہودیوں کی کہانی کیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ جرات انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہودی یہ جملے بولا کرتے تھے، کہتے تھے پہلی بات یہ کہ ہم نے آگ میں جانا ہی نہیں، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو گنتی کے چند دن جائیں گے، یا 40 دن جائیں گے یا ایک ہفتہ ہم آگ کے اندر جائیں گے۔ یہ یہودی جملے بولا کرتے تھے۔ پہلی تو بات ہے ہم نے آگ میں جانا ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو بس 40 دن ہم آگ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے۔ اچھا، مسلمان ان سے پوچھتے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم 40 دن آگ میں جاؤ گے اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ہوگے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے، کہتے وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، قریبی ہیں، ہمیں اللہ آگ میں کیوں جلائے گا؟ اللہ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، ہم اللہ کے بڑے پیار ہیں، ہم آگ میں نہیں جائیں گے۔ اگر گئے بھی خالی 40 دن کے لیے، پھر ہم نے نکل آنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ فرماتا ہے انہیں ان کی ایسی ہی من گڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ من گڑت کہانی انہوں نے بنا لی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں تو آگ میں چھونا نہیں۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ کہانی یہودیوں کی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے گنتی کے دن آگ کے اندر جانا ہے، پھر ہم نے نہیں جانا۔ لیکن آئیے مسلمانوں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو فقط اور فقط اس جملے پر گزارا کرتی ہے کوئی بات نہیں اللہ بخشنے والا ہے،
وہ جی اللہ نے ہمیں دوزخ میں ڈال کے کیا کرنا ہے؟ وہ اتنی بڑی اللہ نے جنت بنا کے رکھی. امام غزالی نے سارے جملے لکھے احیاء العلوم کے اندر، اور اس کے پیچھے راز کیا ہے. واعظین، پیر، سمجھانے والے، قائدین، انہوں نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی، کوئی بات نہیں تمہیں فلاں نسبت چھڑا لے گی، کوئی بات نہیں. اور نسبتوں پر مان کر کے، ناز کر کے بے نمازی بنے ہوئے ہیں، جھوٹے بنے ہوئے ہیں، چور بنے ہوئے ہیں، نظر گندی کی ہوئی ہے، زندگی بے راہ روی کی بسر کر رہے ہیں. اور جب کبھی اس کہانی کو سنتے ہیں تو یہ جملہ بول کے آہستہ سے سائڈ پہ ہو جاتے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے. کس نے کہا کہ اللہ نہیں بخشنے والا؟ یہ تو کہانی نہیں ہے کہ اللہ بخشے گا، یہ تو اس کا معاملہ ہے. اللہ نے بخشش کو چھپا کے رکھا ہے. اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ فلاں بندے میں نے تجھے بخش دیا. یہ تو اس کی مرضی ہے، بخشنا چاہے تو بخشے، پکڑنا چاہے تو پکڑے. رہی بات یہ کہ اس نے ہماری ڈیوٹی کیا لگائی ہے. اس نے کیا ہمیں یہ کہا کہ خالی رحمت کی بات یہ کہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے گا، ہم محبوب کی امتی، اب ہمیں کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. جناب عالی، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس وقت مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو اس من گھڑت خیالی جنت کہتے ہیں ہم تو بس سیدھے کریں گے کچھ نہیں. ہاں مجھے بتائیں، ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ کمانا چاہتا ہے اور پھر وہ کام نہ کرے، گھر بیٹھا رہے، سویا رہے، وہ کما سکے گا؟ جب لاکھ روپیہ کمانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے تو کیا جنت جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں؟ اور پھر باقاعدہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے، لیکن کس پر؟ اللہ نے وہ رستہ بھی بتایا ہے. وہ رستہ ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. اس رستے پر چلنے والا وہ اللہ سے بخشش لے گا، وہ اللہ سے رحمت لے گا. تو یہ من گڑت خیال کے اندر اس چیز کو بسا لینا، کام کچھ نہ کرنا، عمل کچھ نہ کرنا، محنت کچھ نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا تو جنتی ہے ہی کوئی نہیں، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. بلکہ جو نیک لوگ ہیں، ہم 2 یا 3 درس پہلے یہ کہانی ہم نے سنی تھی، وہ تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نیکیوں کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے بچانا. نیکی ہونے کے باوجود انہیں دوزخ جانے سے ڈر لگتا ہے. اور یہاں تو کہانی سراسر مختلف ہے، نیکی کچھ نہیں ہے پھر بھی جنت کے حقدار بنے ہوئے، کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی جنت کے اندر. تو یہ یہودیوں کی کہانی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہم نے دوزخ جا کر کیا کرنا ہے؟ یہ بھی تو 40 دن کے لیے جائیں گے. ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے جاہل ہیں، میں نے جاہل ہی کہوں گا چونکہ علم سے دوری کا ایک سبب ہوتا ہے. نماز کی بات، روزے کی بات، حج کی بات، زکوٰۃ کی بات، سنت رسول کی بات، حلال حرام کی، جو مرضی کریں گے، پتہ کیا کہیں گے؟ مرشد چھڑا لیں گے. اور میں کہتا ہوں مرشد نہیں، مرشد یعنی شیطان. مرشد ہو وہ تو نیک بندہ ہوتا ہے، اور مرشد یہ شیطان. یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ کرنا کچھ نہیں، نسبت پہ ناز کرنا. مجھے بتاؤ کہ صحابہ سے بڑی کسی کے پاس نسبت تھی؟ سب سے بڑا ٹکٹ ان کے پاس موجود تھا. کیا؟ انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوا تھا. صحابیت کا مرتبہ، اس سے بڑا کسی کے پاس دنیا کے اندر نسبت کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہے؟ لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ حضور نماز نہیں پڑھنی ہم نے، کوئی اب دین کا کام ہم سے نہ کروائے، ہم چونکہ جنتی بن چکے ہیں. جنتی عمر بن عاص، یہ جنتی صحابہ 10 مبشرہ یعنی 10 وہ صحابی جنہیں رسول اللہ نے زبان سے جنت کی بشارت دی، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن ان کا آخری ٹائم دیکھیے، یعنی جب یہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے گھر والوں، جب میری قبر بن جائے تو میری قبر پر مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا. اور کہا تھا جب قبر تیار ہو جائے، حکیم حول قبری، میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا. کیوں؟ میں نئے ماحول میں جا رہا ہوں، دنیا چھوڑ کے اندھیری قبر میں جا رہا ہوں. باہر تم قرآن پڑھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ اندر کی منزلوں میں آسانی پیدا فرمائے گا. ایک ایسا بندہ جسے جنت کا ٹکٹ رسول اللہ نے زبان سے دیا ہے، پھر بھی قبر سے ڈر رہا ہے.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جس کی جنت کا اعلان رسول اللہ نے اپنی زبان سے کئی بار کیا اور یہ جملے بولے کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو میرے عثمان کا نظارہ کر لے، باوجود اس کے جس جنازے میں جاتے ہیں دامن چھپا کے روتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور آپ کا یہ کیا لگتا تھا، کیا رشتہ داری تھی اس کے ساتھ آپ کی کہ آپ کے آنسو نہیں تھمتے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو میرا مسلمان بھائی تھا، کوئی سگی رشتہ داری اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں، میں اس کے جنازے میں آیا ہوں، میں اپنی قبر یاد کر کے رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی قبر ہے، جو قبر میں کامیاب ہو گیا آگے ہر جگہ کامیاب ہوگا۔ تو جن کے پاس بہت بڑی نسبت تھی، قطعی جنتی تھے، رب راضی تھا، انہوں نے تو کبھی یہ جملہ نہیں بولا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک وار ہے، اللہ بخشنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اعمال کر کے یہ جملہ بولنا ہے کہ ہمیں اپنی باتوں پر عملوں پر کوئی ناز نہیں، اللہ رحمت کرے گا تو بخشش ہوگی، پتہ نہیں عمل قابل قبول ہے کہ نہیں، بد عملی کر کے جملہ نہیں بولنا، سیدھی راہ چھوڑ کے جملہ نہیں بولنا۔ اچھا یہ اس کہانی سے ایک سبق تو رب کائنات نے یہ بھی ساتھ بتایا، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم 40 دن کے لیے جائیں گے دوزخ کے اندر تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اب رب کائنات نے نتیجہ بیان کیا عشر کے دن کا، اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے۔ یعنی آج یہ بڑی دلیری اور بہادری سے جملے بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں اللہ بخشنے والا ہے، کام کچھ نہیں کرنا اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہماری بخشش پکی ہے ہماری فکر نہ کریں۔ تو رب کائنات نے کہا کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اپنے دربار کے اندر اس دن اکٹھا کریں گے جس دن میں کوئی شک، یعنی مسلمان کا عقیدہ پختہ کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہے، قبر بھی ہے، عشر بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے، ہمارے دربار میں کھڑا ہونا بھی ہے، سب نے اکٹھا بھی ہونا ہے۔ اچھا رب کائنات نے فرمایا اس دن کی شان یہ ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر جان کو جو لے کر آیا ہے پورا پورا دیا جائے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بولتا، اس نے ہماری یاداشت، وہ ان کو نہ بھی حکم دینا تو اسے سب کچھ یاد ہے۔ کل ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بندے کو اللہ کے دربار کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور دیکھ کے اللہ پوچھے گا پڑھ پوری کتاب، 40 سال 50 سال 60 سال ہم نے کوئی تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ خلوت جلوت، رات دن، ہفتے مہینے، جوانی بڑھاپا بچپن سب کچھ دیکھے گا اور نظریں جھکا کے کہے گا مولا تو نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہر بات وہی ہے جو میں نے کی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے گواہ ساتھ بٹھا دیے نا، اور میں کہتا ہوں اگر یہ گواہ نہ بھی ہوں، ہمارے جسم کا ہر عضو بزم اشر میں گواہ بن کے بولے گا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آنا ہے رب نے تالا لگا دینا زبان کو، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے، گردن بولے گی، ران بولے گی، جسم کا ایک ایک عضو بولے گا اور ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو رب کائنات نے کہا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ مجمع، آپ کا یہ اجتماع، یہ بھی تو اکاؤنٹ ہو رہا ہے، اللہ کے در میں ضائع نہیں ہے۔ آپ کے آدھے گھنٹے کی قیمت ادھر لگ رہی ہے اور یہ ادھر نہیں، یہ کتاب ادھر کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ اس کا فیض کیا ہے، اس کی رحمت معابی کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان مجموعوں کا فیض زندگی میں بھی نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد اللہ قبر میں بھی نصیب فرمائے۔ ایک دن دنیا چھوڑ کے قبر میں جانا ہے، اس سے تو کوئی رائے فرار نہیں، آنے والا لمحہ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کریم مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ان آیات بینات کا نور اللہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرمائے اور قرآن کا صدقہ اللہ ہماری زندگی کے اندھیرے ختم فرمائے۔